ویلکم خواتین حضرات ٹو دا نیو ایڈیشن آف فوکس ود وقاص منور. آج ہم پاکستان میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. نیملی جو نئی آل پارٹی کانفرنس جو ڈاکٹر طاہر القادری نے بلوائی اس پر بات چیت کریں گے. عمران خان جو 14 اگست کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کراتا چلوں. جناب آصف منہاج صاحب جن کی کہ پاکستان کی سیاست پر کڑی نظر ہے اور تجزیہ کار ہیں, اور میجر ریٹائرڈ حفیظ خلیفہ صاحب جن کا آف کورس آرم فورسز سے تعلق رہا ہے اور آپ کی بھی پاکستان کی سیاست پر کڑی نظر ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. صاحب اگر میں آپ سے پہلا سوال کروں, اے پی سی جو ہوا ہے اس کی 5 پوائنٹ جو انہوں نے ڈیکلیریشن کیا ہے, 5 پوائنٹ جوائنٹ ڈیکلیریشن, اس کو میں سمرائز کرتا ہوں بیفور آئی پوز دا کویسچن ٹو یو. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ کہا کہ اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فیوچر میں ایسا ایکشن جو کہ ماڈل ٹاؤن میں جون 17 کو پیش آیا جس میں 8 جانیں گئیں, ایسا نہیں آنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا FIR جو کاٹی گئی ہے منہاج القرآن والے لوگوں کے خلاف وہ ختم کی جائے اور ان لوگوں کے خلاف لگائی جائے جس طرح پولیس میں یا ایڈمنسٹریشن میں جن کی وجہ سے یہ جانیں ضائع گئیں. تیسرا یہ کہ چیف منسٹر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ پولیس کی جو جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی, چاہے وہ سول تھی یا پولیس تھی, اس میں انوالو تھی, دے شوڈ بی سسپینڈڈ اینڈ چارجڈ تاکہ ان کے اوپر کیس چلایا جائے. اور سب سے آخر میں جو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کو مل کر کے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ ایسا ہو کہ اس سے سب اگری کریں اور وہ آنیسٹ لوگ ہوں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب یہ تو 5 پوائنٹ انہوں نے ڈیمانڈس کر دیے اس اے پی سی میں, اور اے پی سی میں آپ کے ساتھ PTI شامل تھی, MQM شامل تھی, PMLQ شامل تھی, اور جو پارٹیاں وہاں پہ نہیں تھیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی, ANP اور JUIF اور S بھی شامل ہیں. اب انہوں نے اپنے مختلف بیان دیے جو کہ ان 5 پوائنٹس کو سپورٹ کرتے تھے. اب یہ تو ہو گیا نا جو اس کی ڈیمانڈس تھیں. اب میں آتا ہوں ریئیکشن کی طرف, جو گورنمنٹ کا ریئیکشن تھا. عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ PML نون نے یہ درباری رکھے ہوئے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, جو کہ PML نون کے حق میں بولتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر خواجہ آصف صاحب, سعد رفیق, طلال چودھری جو کہ ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے گرج برس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ شور ہو وہاں پہ غالباً جو ان کا آرگیومنٹ ہے اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا. لیکن ساتھ میں ان کے ایک اور ہیں جو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب, جو کہ ماشاءاللہ بہت سافٹ سپوکن ہیں اور بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. تو میری صاحب اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں, انہوں نے یہ فرمایا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ اس گروپ کی جنہوں نے یہ APC کال کی ہے ان کی کوئی پارلیمانی حیثیت نہیں ہے. 2 بندے پارلیمنٹ میں ہیں, آئی بلیو ہی از ریفرنگ ٹو PMLQ, اور یہ غیر سیاسی نمائندہ جماعتیں ہیں جو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ان نعروں کا استعمال کر رہی ہیں. ان کی جو سافٹ سپیچ ہے, کیا اس کو اس سے کنیکٹ کر کے ان کی باتوں میں وزن ہے؟ یہ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں PML نون کے, گورنمنٹ کے. میں تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل وقاص مجھے یہاں بلانے کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے نا پبلک کی آنکھوں میں جو ہے نا they're kicking in dust, trying to divert their attention from the main focus. Otherwise یہ کوئی واقعہ اس نوعیت کا پہلی دفعہ پاکستان کی سرزمین میں واقعہ پیش نہیں آیا. ہمیشہ کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اتنے ایک کے بعد دوسرے واقعات آتے رہتے ہیں کہ ایوری سبسیکوینٹ انسیڈنٹ جو ہے نا ریلیگیٹس اور دا پریویس ون انڈر دی کارپیٹ. ان ممالک میں دیکھیں کوئی بھی اگر ایک دفعہ واقعہ ہو جائے, ان ممالک سے کینیڈا وغیرہ اس طرح میں آتے ہیں, یہ ویسٹرن کنٹری میں, چاہے اس کی رپورٹ 1 سال بعد آئے, اس کی پیریوڈیکل رپورٹس بتاتے رہتے ہیں. اگر وہ رپورٹ کو ریویو بھی کرنا پڑے, نیا کمیشن قائم کرنا پڑے, تو اس ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے. یہ جو ہے پریشر شروع میں اس طرح کا ڈالتے ہیں, اٹس آل جس کے اندر نا بارگیننگ ٹیبل کے اوپر لوگ لے آئیں. اب بھی پرویز رشید صاحب ہی از ناٹ ٹاکنگ ایز اے انفارمیشن منسٹر, ہی شوڈ ٹاک اسٹریٹ لا کی بات کریں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے,
کس نے کیا ہے, اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. لیکن یہ سارے معاملات کو اتنا الجھا دیتے ہیں ہمارے مختلف اینکرز, چینلز, ان کی الائنسز ہیں, اور وہ اپنی ہی جو بیٹ ہے اس کو وہ پریس کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز رکھتے ہیں. سو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں, چاہے وہ سافٹ ٹون ہو, چاہے وہ ٹف ٹون ہو, چاہے وہ ڈیروگیٹری لینگویج ہو, اس کے اندر سبسٹانس کوئی نہیں ہوتا, لوگوں کے لیے رہنمائی کوئی نہیں ہوتی, اور کنفیوژن ہوتا ہے کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس, کہ لیٹ ٹائم پاس, اینڈ ٹائم جس کو کہتے ہیں از دا بگیسٹ ہیلر. اب میں یہی سمجھتا ہوں کہ واقعہ اگر ہوا ہے تو اٹس ویری ایزی ٹو اسرٹین کہ کہاں سے چینل شروع ہوا. واقعہ اگر ہوا ہے, اگر نہیں, جس طرح واقعہ ہوا ہے کہ اس کیونکہ ٹی وی پر بھی آ رہا تھا نا وہ تو واقعہ ہوا ہے. اگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے پس پردہ کون ہے, کیا یہ واز اٹ اے پریمپٹیو اسٹرائک, انہوں کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, ہم نے اس کو نہیں ہونے دینا, اور اٹ واز آن اکرنس, ایکسیڈنٹل, اور جو ان سے لا انفورسنگ ایجنسیز تھی ان کا یہ ڈیسیجن تھا, اینڈ دے آر آلسو ٹرینڈ ٹو ڈیل ود دا سچویشن اگر ضرورت نہیں ہوتی کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں. سو ان دا نارمل کورس آف ٹائم پولیس کو, آرمی کو, لا انفورسنگ ایجنسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی سچویشن آنی ہے, آپ نے پریونٹیو میئر کرنا ہے, اپنا دفاع ضرور کرنا ہے, اپنا سیلف ڈیفینس ضرور کرنا ہے, اس کے لیے ان کے پاس ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ جا کے وہاں اٹیک کرنا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو جانوں کا ضیاع ہوا, دیٹ شوڈ بی پیراماؤنٹ, وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور آئندہ کبھی ایسے نہ ہو. جو جوڈیشل لوگوں کا یہ مطالبہ کہ جوڈیشل اگر انکوائری ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح ہمارے چیف منسٹر کو اگر وہ کال کرے تو وہ ان کے لیے وہاں پہ اپیئر ہونا از اے مینڈیٹری, اور اگر وہ جائیں تو از اٹ ناٹ فیئر ٹو ایزیوم کہ ہز کہاں جائیں, اپیئر ہوں بفور دی کمیشن, وہ جس جوڈیشل کمیشن کی بات کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو ایز اے چیف منسٹر اگر وہ جائیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پہ ان کا پوزیشن ول بی آف انفلوئنس اینڈ اٹ ول بی اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جس طرح وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں ریزائن کر دینا چاہیے, ریزائن کر کے جائیں, اور اگر وہ بالکل بے قصور ہیں تو ہی کمز اینڈ ایزیوم ہز آفس, اور اینی وے چیف منسٹر تو رہے گا, چاہے کوئی ایکٹنگ ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہی کا ہوگا, کوئی اور پارٹی تو نہیں لے رہی. ایز اے چیف ایگزیکٹو ہی شوڈ ناٹ اپیئر دیئر ایز اے چیف ایگزیکٹو, سے جس طرح انہوں نے رانا ثناء اللہ سے کرایا. ٹھیک ہے, اگر مجھے اجازت ہے میں اب ان کی طرف آتا ہوں, آصف صاحب کی طرف, کہ انہوں نے دو باتیں فرمائیں. ایک تو یہ کہ جو انفارمیشن منسٹر نے بات کی وہ مناسب نہیں تھی, وہ ریلیونٹ نہیں تھی, اور ایک قسم سے دھول جھونکی جا رہی ہے عوام کی آنکھوں میں. اور دوسرا یہ کہ یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی ہے, جو بھی انہوں نے تو پورے جو ایونٹ ہوا, انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, اس کو ڈسٹریکشن قرار دیا ہے. ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے جو اے پی سی بلائی گئی ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین فار دس سچویشن؟ بدقسمتی سے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی کام کرنے لگتی ہے اور دوسری پارٹیوں کے حق میں وہ فیصلہ نہیں ہوا, جیسے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے شروع میں کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم کمیشن بناتے ہیں, لیکن اس کو قادری صاحب نے نہیں مانا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ 3 رکنی کمیشن قائم ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جس بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ نہ ہو وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو 3 رکنی کمیشن کہہ رہے ہیں کہ قادری صاحب اگر یہ قائم کر بھی دے حکومت, تو بعد میں یہ کہہ دیا جائے گا, اگر مثال کے طور پہ اگر قادری صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو کہہ دیا جائے گا جی کہ یہ حکومت میں تھے, نواز شریف صاحب بھی وہی فرما رہے ہیں نا کہ ریزائن کر دیں چیف منسٹر صاحب. لیکن دیکھیں ریزائن کرنے سے مسلم لیگ نون کی حکومت تو ختم نہیں ہوگی, فیڈرل حکومت بھی ان کی ہے, جو ایکٹنگ پی ایم آئے گا وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو ریزائن یا تو یہ کہ ڈیزالو کر دیں پوری اسمبلی اور سارا کچھ سیٹ اپ کر دیں, لیکن ایک واقعہ اگر تو ڈیزالو کرنا ہے, بہت سے مواقع آئے ہیں, یہ ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس سے نمبر گیننگ ہو رہی ہے کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے. اور جو پہلی بات کر رہے تھے, لیکن حاصل پہ اگر ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن درست ایکشن کیا ہوگا؟ یہ جو 5 پوائنٹ ہیں یہ مناسب ہیں, یہ جسٹس کی بات ہے ان میں؟ یہ بہت حد تک مناسب ہیں کہ دیکھیں اگر مہذب دنیا کا وہی جو ویسٹرن کنٹریز کا میجر سب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہوتا تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ اپنا استعفیٰ پیش کرتا,
اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ جوڈیشل کمیشن ہے، لیکن انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا اس کو اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کو، اور اس کے بعد ایک رکنی کمیشن قائم کر دیا جس کو قادری صاحب نہیں مانے۔ یہ اے پی سی کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن باتیں اس سے بہت پیچھے شروع ہوتی ہیں۔ پیچھے سے اس لیے کہ قادری صاحب پاکستان کے شہری تو ہیں، کینیڈین شہری ہونے کے باوجود وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کا پاکستان جانا رائٹ تھا۔ آپ کو اسی وقت یاد آیا وہ جو بیریئرز تھے کہ ان کو ہٹانا ہے جب وہ قادری صاحب واپس آ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ قادری صاحب جب واپس گئے ہیں، ان کی فلائٹ اسلام آباد جا رہی تھی، ان کے فالوورز وہاں پہ جمع تھے، اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں آپ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور بے تکے بیانات وہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے اور خاکم بدہن اگر پاکستان میں مارشاء اللہ لگا تو ان لوگوں کی وجہ سے لگے گا۔ یہ جو خواجہ سعد رفیق، پہلے فوج کے ساتھ پنگا، پھر قادری صاحب، بلا وجہ کے بے تکے بیانات ہیں، اور یہی بیانات ہیں جو ان کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ ہاں اب جو ہو گیا ہے، اگر امن کے ساتھ چاہتے ہیں، پاکستان میں کمی بھی اسی چیز کی ہے نا، انصاف نہیں ہے، اور اگر انصاف کے ساتھ اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو بالکل اے پی سی کے یہ مطالبات جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آ کر کے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ فوکس ود وقاص منور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جو اے پی سی طاہر القادری صاحب نے بلائی تھی اس کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں، جناب میجر حفیظ خلیفہ صاحب اور آصف منہاس صاحب۔ اچھا، اب میں آپ دونوں نے جو میرے اوریجنل سوال کا جو جواب دیا ہے نا، وہ آئی وڈ فرینکلی سے اٹس آل اوور دا پلیس۔ تو میں آپ لوگوں سے جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا اسپیسیفکلی، پہلے اگر میجر صاحب میں آپ سے پوچھوں، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اٹس اے ڈسٹریکشن، اٹس اے کمپلیٹ ڈسٹریکشن، اور جو انفارمیشن منسٹر صاحب نے فرمایا وہ بات غلط تھی۔ از دیٹ دی کریکٹ اسٹیٹمنٹ؟ دیٹس کریکٹ۔ آئی وڈ ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو کچھ سچویشن ہوئی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ہیز پری میچورلی رسپونڈیڈ ٹو اپریہینشنس کہ طاہر القادری آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ذرا اپنی اختیارات سے تجاوز کر گئے، اور اس نے طاہر القادری صاحب کو بالکل بجا موقع مطلب یہ ٹھیک ہے۔ اے پی سی میں جو 5 نکات ہیں یہ آپ کی نظر میں جائز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے تحت طاہر القادری صاحب کے جو بھی مطالبات ہیں اٹ از ان ریئیکشن ٹو دیٹ وائلنٹ ان کالڈ فار ایکشن، سو ان کے جو مطالبات ہیں حکومت کو وہ پورے کرنے چاہیے۔ اصل چیز میں یہ کہتا ہوں قانون کے مطابق کہ بلا طاق اس کے کہ طاہر القادری کا کس جماعت سے تعلق ہے اور حکومت جو ہے کس کی۔ میں اس وقت شہباز شریف صاحب کو ایز اے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کہوں گا، اور پولیس لا انفورسنگ ایجنسی ہے، کیا انہوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہی آپ کو کہہ رہے ہیں 5 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ آصف صاحب وڈ یو ایگری ود دیٹ جو انہوں نے فرمایا؟ میرے صاحب کی کسی حد تک میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ مطالبات ان کے جائز ہیں، لیکن قادری صاحب کا جو اپنا سٹینڈ ہے، نہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، بٹ وہ جو 5 اے پی سی کی ہم سگنیفیکنس کی بات کر رہے ہیں وہ جائز ہیں؟ کوئی ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے جو درست نہیں ہے وہاں؟ اگر وہ اس پہ نمبر گیننگ کے لیے یہ نہیں کر رہے تو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نمبر گیننگ کی سائڈ پر ہم آتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، طاہر القادری صاحب جب تشریف لائے تو وہ انقلاب کی باتیں کرتے تھے، سب کچھ ہلا جلا دینے کی بات کرتے تھے، لیکن اگر آپ اے پی سی کو دیکھیں تو وہاں پہ صرف وہ 5 پوائنٹس ہیں جس میں مینلی وہ ریزگنیشن کی بات کرتے ہیں چیف منسٹر کی، اور جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کا سکوپ بدل گیا ہے یا دس از جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ؟ اب آپ بتائیے۔ قادری صاحب کے سکوپ ساری زندگی بدلتے رہے ہیں۔ قادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ اپنے بالکل بیسک سٹینڈز پہ مطلب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پاکستان میں یہ جو ہے مسلمان مذہبی قانون جو بلاسفی لا وہ میں نے بنوایا تھا، اور جب باہر کے ملکوں میں جا کے انٹرویوز دیتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں جی نہیں میرا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ تو ضیاء الحق کا کارنامہ سارا۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا ہے، یہ قانون جو ہے یہ صرف غیر مسلموں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور جب ادھر بیٹھتے ہیں تو پاکستان میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں، یہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے. تو جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں غیر مسلموں پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے. ان سے مراد آپ کی جب باہر آتے ہیں جی پاکستان سے باہر. جی پاکستان سے باہر ان کا بالکل اور سٹینڈ ہے. اور اب بھی قادری صاحب کا سیاست میں کوئی رول نہیں تھا. قادری صاحب یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کو ایک آدھی سیٹ ملی ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے ریزائن دیا، یہاں تشریف لے آئے، یہاں کی نیشنلٹی کینیڈا آ گئے، اور اس کے بعد نیشنلٹی لے کے یہاں سے گئے ہیں انقلاب کی باتیں کرنے. اگر انقلاب تھا تو جو پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے اسلام آباد میں کیا تھا، تو اس وقت کیوں انقلاب لپیٹ لپاٹ کے تو گھر چلے گئے تھے؟ خود یہ کنٹینر میں بیٹھے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس وقت بھی جب یہ گئے ہیں انقلاب تو یہ لوگوں کو تو مارنے کی باتیں کرنے کے لیے تیار کر کے لے کے گئے تھے نا اپنے فالوورز. مارنا تو ہو گیا نا جی. نہیں، لیکن لوگوں کے لیے، لیکن اپنے لیے کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی مجھے بلٹ پروف گاڑی دی جائے، مجھے جی فوج آ کے یہاں سے لے کے جائے جہاز سے لاہور. جب یہ ان کو So you're basically questioning his credibility آپ کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرے صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں، جو آپ جب باتیں کرتے ہیں 5 نکاتی آل پارٹیز کانفرنس کی، یہ سارا موقع فراہم کیا حکومت نے. ہی ہیڈ نیور، اس قسم کے ان کے کوئی ارادے نہیں تھے، وہ کچھ اور مقاصد لے کے گئے. لیکن جب آپ کے گھر پہنچنے پہ یہ ماتم اور یہ لاشیں گرنی شروع ہو گئیں، اور اب وہ کہیں کہ میں اصل اپنے مقصد کے لیے آتا ہوں، اس کے لیے وقت ہے، تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت جو سچویشن جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اس کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے. سو ہی ہیز ناٹ ریلیگیٹڈ بٹ دس تھنگ ہیز ٹیکن اے ٹاپ پرائورٹی کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو کیا. سو جو اموات واقعہ ہوئی ہیں اور جو حکومت کا جو ایک ہے، یہ ان کا پوائنٹ ثابت کرتا ہے کہ اگر حکومت اتنی ہی کیا اس کو کہنا چاہیے شارٹ سائٹڈ ہے، ان کو روکنے کے لیے آپ نے یہ کچھ کر دیا ہے ایک انڈیویجول کے لیے، تو جب وہ اپنی جو موومنٹ کو اور کریں گے تو اور خون خرابہ ہوگا. سو اس چیز کا وہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہیں پیش آئیں گے، اور اس چیز کی تو پہلے انکوائری ہو. دس از نیچرلی اینی پولیٹیشین، اینی سچ لائک لیڈر وڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دی سچویشن. گورنمنٹ نے ان کو ایک موقع فراہم کیا، اس کو وہ پورا کیپٹلائز کر رہے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں وہ حق بجانب ہے. وہ اب بھی اکیلے نہیں ہیں، دوسری پارٹیاں اس کی کسی حد تک اس معاملے میں کہ وہ جو سی معصوم جانیں گئی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے. اگر آپ اسی کا نہیں کرتے، اگر آپ اسی کا ان کو جواب نہیں دے سکتے تو باقی معاملات میں بھی نہیں کریں گے. سو ہی وانٹس ٹو کنٹین دیم، ہی وانٹس ٹو کارنر دیم، ہی وانٹس ٹو فیس دیم، اینڈ ہی وانٹس ٹو مسٹر سپورٹ. And he would do all what he can, and I think he is partially successful. So he's sort of doing ends to justify the means, thoda sa. Yeah, so in a way this situation was offered to him in a plate. گورنمنٹ نے اگر یہ آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ اگر یہ گورنمنٹ ان کو آل لینے دیتی، مس ہینڈل نہ کیا ہوتا تو یہ ان کے جہاز کو یہ نہ کرتے. آپ نے ایمریٹس کے سے وہ ابھی میڈیا میں اتنا نہیں آیا، ان کی ساری دنیا کی مخالفت نہ لیتی. اگر ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ایک عام آدمی تھا، آنے دیتے، کرنے دیتے. ہاں اگر وہ کوئی زیادتی کرتا، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کرتی، دیٹ وڈ ہیو بین ریئیکشن ٹو ہز any unwanted doing. اب تو گورنمنٹ نے خود کر کے اپنے ہاتھ رنگ لیے ہیں اور ان کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ ان کے اوپر. ٹھیک ہے، آصف صاحب is dying to say something. Let's find out کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے صاحب کی کچھ بات کے کچھ حصے سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو ہیرو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے وزراء نے بنایا ہے. ان کی کوئی اتنی سیاسی قوت نہیں تھی کہ جس سے حکومت کو کوئی فوری خطرات درپیش تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انقلاب کا نعرہ لے کے آ رہے ہیں اور آپ خونی انقلاب کی باتیں بھی کر رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں آپ، تو پھر لاشیں گرتی ہیں. پھر انقلابات میں ایران میں کیا ہوا، دوسرے ممالک میں جب انقلابات آئے سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر آپ خود تو اپنے لیے آپ کو وہ چاہیے بلٹ پروف گاڑی، اپنے لیے آپ کو چاہیے فوج کی پروٹیکشن. یہ کیا بات ہے؟ اور پھر آپ بار بار فوج کو دعوت دے رہے ہیں. یہ جمہوری رویے کے خلاف ہے. اور دوسرا، آپ
आप किसके, जब आपको पिछली दफ़ा इस्लामाबाद में आपने किया उस वक्त आप खुद कंटेनर में बैठे रहे, लोग बाहर सर्दी में बारिश में छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए थे, और इस दफ़ा भी अगर आपके फॉलोअर्स वहाँ पे पहुंचे हुए थे तो आप निकलते बाहर, बहादुरी के साथ निकलते, जितने लोग थे आपको अपनी जान की निकलने का मौका नहीं ना दिया गया, उनको तो पकड़ के आपने डाइवर्ट किया, और फिर डाइवर्ट तो किया, लेकिन लाहौर में तो वहाँ जाके डेस्टिनेशन तो उनका पिंडी था, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि पिंडी से उनको डाइवर्ट करके लाहौर लाएं? उनके लोग तो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ आए हुए थे। नहीं, उनका वो रवैया मैं हुकूमत का उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो तो उनका अनमेच्योर रवैया था, लेकिन ये इनका कादरी साहब का रवैया भी तो बचगाना है ना, कि जहाज़ में 5 घंटे बैठे रहे हैं, लोगों को मुसाफरों ने वहाँ पे चीखना चलाना शुरू कर दिया जी जब तक फौज नहीं आएगी। फिर आप उसी मुस्लिम लीग नून के गवर्नर जो हैं सरवर साहब, उनके कहने पे आप बाहर आ जाते हैं, आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगवा ली। फिर वो उसके बाद एक और बात मुझे बड़ी हंसी आई इनके इनकलाब से, ये बातें करते हैं जी नवाज शरीफ का सारा कुंभा सियासत में है, मरियम नवाज ये है, आबद शेर अली ये है, शहबाज शरीफ ये है, उसका बेटे ये हैं, लेकिन इन्होंने जो तहरीक चलाई उसमें एक जो चंद माह पहले थी, एक इनकलाब की इनकी सदारत इनका बेटा हसन मुहय्यद्दीन कर रहा था, दूसरे की हुसैन मुहय्यद्दीन कर रहा था। इसका मतलब है कि आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो आप किस चीज़ का इनकलाब लेके आ रहे हैं? ये है मेरा पॉइंट। ठीक है, चलें, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आके आपका मौक़िफ़ लेते हैं इसमें और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज़ स्टे विद अस। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। फोकस विद वकास मुनव्वर, हम बात कर रहे हैं जो APC तारिक कादरी साहब ने बुलाई। गुफ्तगू थोड़ी सी दोनों साइडों से हमें नज़र आ रही है, दोनों गेस्ट की तरफ से। एक जो तारिक कादरी के आपने गो के उनका स्टांस, आसिफ साहब ने फरमाया कि गो का उनका स्टांस दुरुस्त होगा, लेकिन उनके ख़ुद जो तारिक कादरी की अगर हिस्ट्री देखी जाए वो PML नून से मुख्तलिफ नहीं है। दैट्स हाउ आई रेड व्हाट यू वर सेइंग। तो मेरे साहब, अगर आप इस पर क्विकली अगर कमेंट करना चाहते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें जी, मैं इनसे इनकी जो बात है कि उसके 2 बेटे हैं, दो बेटे होना और पूरा ख़ानदान होना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और अगर जुलूस की क़यादत करना तो ये एज ए लीड करने के लिए आगे हैं। कोई अगर आपके पास कोई ऐसा मवाज़ हो कि जी उन्होंने कोई MNA या उनको सीटें जितवाई हैं और कोई पैसे बनाए हैं और अवाम के पैसे से कोई उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, फिर तो वो एतराज़ काबिल कबूल है। लेकिन सिर्फ के अपने बहरहाल वो बाप है, उन्होंने अपने बेटों की अच्छी तरबियत रूहानी दीनी की है, और मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग बिगिनस एट होम। उनके बेटों ने बाप की अपील के ऊपर लब्बैक कहा है, और आगे आके उन्होंने कहा कि मैं सबसे आगे सफ़े अव्वल के जो मुजाहिद हों और जो कुर्बानी देने वाले हों उनमें मेरे बेटे हों, ताकि कोई ये ना कहे कि बेटे उनके महल्लात में बैठे हुए हैं, वो कनाडा बैठे हुए हैं और लोगों को ये आगे धकेल रहे हैं। तो उस लिहाज से तो ख़तरात, क़यादत का मतलब है तमाम ख़तरात को फेस करना, ब्लंट करना और लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, नहीं, वो ये है कि क़यादत सिर्फ अपने घर में ही रखना। भाई सब कह रहे हैं कि उनके 2 ही बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको और बेटे थे, उनको भी इसी काम पे लगाएंगे। अच्छा चलें, आई थिंक यू मेड योर पॉइंट। अभी आगे बढ़ते हैं। इमरान खान जो चाहते हैं PTI और तारिक कादरी साहब जो चाहते हैं, टू सम पीपल इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, मे बी रास्ता मुख्तलिफ है। अब जिस तरह पाकिस्तान के TV मीडिया में किसी ने कमेंट किया था कि जो इमरान खान का फोकस है ना वो इस्लामाबाद है वाया लाहौर, और उसमें ही वांट्स पावर एंड ही वांट्स मिड टर्म इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। और जहाँ तक तारिक कादरी साहब का जिक्र है, वो लाहौर वाया लाहौर ही जाना चाहते हैं, इस्लाहात लाना चाहते हैं, बिल्कुल इनकलाब लाना चाहते हैं। अब ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं और नहीं भी हैं। कैन दे रेकनसाइल एंड वर्क टुगेदर? और 14 अगस्त को जो होने जा रहा है मार्च, ये आपको नज़र आता है कि शायद ये इकट्ठे हो जाएं उसमें? मेरा ख्याल है कि इकट्ठे नहीं होंगे। इमरान खान का बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, उसने हुकूमत से ये कहा कि जी आप इन 4 हलकों को खोलें। अब हुकूमत ये है कि उसके लिए हीले बहाने कर रही है। साफ तौर पे उनको खोलती, अगर इमरान खान गलत था कहते ये गलत है, ये देखो हमने खोल दिया सारी दुनिया के सामने,
اب اس میں کون سی غیر پارلیمانی، غیر جمہوری، غیر آئینی بات عمران خان نے کر دی؟ عمران خان نے صرف یہی کہا کہ ہمیں ان جگہ پہ شک ہے، یہ اور بھی وہ زیادہ حلقوں کا کہتے ہیں، لیکن 4 حلقے ایگزامپل کے طور پہ کھول لیں تاکہ آئندہ کے لیے اس کا راستہ بند کیا جا سکے. لیکن حکومت اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ جی نہیں ہم نے یہ نہیں کھولنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے. تو عمران خان نے ان کو مناسب ٹائم دیا. اب تقریباً سال ہو گیا، سال کے بعد انہوں نے یہ جلسے جلوس شروع کیے. 4 مہینے کی بات ہوئی تھی، سال بعد ہی. جی، تو 1 سال کے بعد وہ تقریباً انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے تھے. اب 3-4 مہینے اور گزر گئے ہیں. بہاولپور کے جلسے میں اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو ہم لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، سارے ملکوں میں ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب خطرہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ان حلقوں کو کھلوائیں گے تو اسپیکر قومی اسمبلی جاتا ہے، خواجہ سعد رفیق جاتا ہے، ان کے چہیتے سارے وہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ عمران خان ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے، وہ کھلوا دو اس کے کہنے پہ. ٹھیک ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن دونوں اکٹھے آپ کی نظر میں نہیں جا سکتے. میرے خیال ہے کہ نہیں ہوں گے. دونوں کا ایگو کا بھی پرابلم ہے، اور صاف طور پہ قادری صاحب اس کی لیڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب اپنی ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. سمیع صاحب، تو پاکستان کی جو بقا ہے وہ کون لے گا؟ ایگو اگر بیچ میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ ایک میں پٹھان تو نہیں لیکن پشتوں میں وہ کہتے ہیں کہ منزل د ٹولو یودے چے سفر جدا جدا. ان سب کی اس وقت منزل کہہ لیں یا ان کو جو نظر آ رہی ہے کہ حکومت اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اتنی ویک وکٹ پہ ہے کہ جسٹ give them some knockout punch. اور اس میں عمران خان thinks کہ he has power, political party ہے لیکن he is not that strong. اس کے لیے وہ اگر وہ چاہتا ہے طاہر القادری کی جو جوشیلا پن، ability to ایک جو موب مینٹیلٹی کریٹ کرنا. اب صرف بات وہ رہ گئی ہے ایگو کی. پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ عمران خان پارٹی کے کچھ دوست آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے تو کال کی تھی طاہر القادری نے تو آپ اس میں شامل ہوں. انہوں نے کہا نہیں لیکن ہم بڑی پارٹی ہیں، حالانکہ بڑا دل رکھیں، جس نے پہلے کال کی اس کو سپورٹ کرتے. اب وہ یہی چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ طاہر القادری ان کی یہ ایک اکثریت، ایک میجورٹی، ایک طاقت، اور آپ کا بھی مقصد اس میں حل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جوائن کر جائیں. عمران خان تو باہر کیف کوشش کریں گے کہ طاہر القادری ان کو جوائن کرے. اٹ از آل کویسچن آف لیڈرشپ، آل کویسچن آف کنٹرول اینڈ گیٹنگ دی فیدر ان ہز ہیٹ کہ ان کے ساتھ لوگ آئے ہیں. شیخ رشید ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے، MQM بھی آ جائے گی، اپنے مسلم لیگ کا پہلے ہی تیار ہے. سو اب سارے کے سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایز ٹائم پاسز اور یہ سارے ہو جائیں، اور حکومت جو ہے وہ غلطیوں در غلطیاں کر رہی ہے. میرے نزدیک تو آئی ڈو ناٹ نو، اس مختصر وقت میں اس کو نہیں لنک کر سکتا، لیکن یہ مشرف کیس کو جس برے طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا ہے، یہ ایک ٹرمپ کارڈ تھا. اس کو وہ اچھی عقل مندی سے استعمال کرتے، یہ سارے مسائل کا حل تھا. آرمی سے بھی کوئی کنفرنٹیشن، آرمی کے ساتھ حالات بحال ہو جاتے. ابھی بھی ان کو یہ ہے کہ آرمی اپنی جگہ پوزیشن میں ہے. آرمی ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، یہ وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، کراچی کے اندر اور جگہوں پہ، لیکن کم از کم حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آرمی ہماری پاکٹ میں ہے، جہاں چاہیں ہم ان کو استعمال کر لیں. آرمی ول یوز اے فیئر ججمنٹ کہ کیا واقعی یہ ملک کے مفاد میں ہے، یا کسی کے آرمی کسی کا سیاسی اعلی کار نہیں بنے گی. یہ میرا ایک تجزیہ ہے. اور اس کے لیے آرمی جو ہے حکومت کے پاس اب رہ گئی ہے پولیس، اور پولیس کو یہ کر رہے ہیں استعمال، اور اس کی بھی میرا خیال ہے کہ ایک لمٹ آ جائے گی کہ وہ نہیں ہوگا. سو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا الحاق بہت ممکن ہے، اور اس میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر قیادت ہو. ابھی آپ نے آج ہی کے ایک بیان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کہ عمران خان صاحب کی وہ تعریف در تعریف کر رہے ہیں
وچ مینس کہ جی بہت انہوں نے سیاسی اور اپنے جمہوریت کو بقا کی خاطر انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات، حالانکہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات ایسے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نیگوسیشنز نہیں ہونی، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، دا اسٹریٹ کویسچن کہ یہ کریں، either this way you do it or leave it. تو اس کے کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، انہوں نے حامد خان صاحب کے ساتھ بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ نہیں جی غالباً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ انکلائنڈ ہے ٹو سپورٹ شہباز شریف گورنمنٹ، اور یہ جو ہے اپنی جو لانگ مارچ ہے اس کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وائی جسٹ ٹو گیو این امپریشن کہ ٹو کریٹ کنفیوژن کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، گے گی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور ان کی جو فرمنیس ہے عمران خان کی سو فار جو تھوڑی بہت ہے کہ اس کے اندر میک اٹ لٹل ڈائلیوٹ، کہ اس میں پاسبلٹی کریٹ کر لیں، کوئی پارٹی بنا لے، ایک کمیٹی بنا لے اور اس میں کوئی مذاکرات کیے جائیں. ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد میں آ کر کے پوچھوں گا آپ سے، ہی میرا سوال ہوگا کہ عمران خان صاحب کا مائنڈ چینج کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، اور از اٹ گونا ہیپن اور ناٹ. لیکن اینی وے بریک کے بعد، خواتین اور حضرات بریک کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. بات کر رہے ہیں ہم اے پی سی کے بارے میں جو طاہر القادری صاحب نے بلائی تھی، اور ہماری بات کافی مرحلے طے کرتے ہوئے ابھی ایک خاص پوائنٹ پہ آ گئی جہاں پہ وی آر اباؤٹ ٹو کوشچن عمران خان صاحب. تو جس طرح آصف صاحب یہ آپ کے لیے سوال ہے، میجر صاحب نے فرمایا کہ جو انہوں نے خبر دیکھی یا پڑھی پاکستان میں ریسنٹلی ابھی، اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا پی ٹی آئی جو ہے اٹس اوپن ٹو ٹاکس نیگوشیشنس، اور پی ایم ایل نون جو ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ سافٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. وڈ دیٹ بی کریکٹرائزیشن؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میں پہلے Is it possible? میرا خیال ہے کہ جس عمران خان کو یوتھ نے آئیڈیلائز کیا ہے، اگر تو وہی عمران خان ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور میرا خیال وہی ہے، ہاں جی بالکل وہی ہے. لیکن اگر کہہ کہ آپ نے کہا وہی ہے، وہ اگر کی گنجائش تو بارہ رہتی ہے. اور سیاست میں نیگوسیشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور میرا خیال ہے، میرا یہی ذاتی خیال ہے، جتنا عمران خان کو میں نے دیکھا ہے جانتا ہوں، کہ عمران خان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے بعض چیزوں پہ پہلے اپنا سٹیپ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے ان کو نقصانات ہو چکے ہیں، پہلے ہٹ چکے ہیں نا. پہلے کسی حد تک وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کسی انداز میں، لیکن بہرحال ایک اصولی آدمی ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہٹے گا. اور خاص کر یہ جو 4 حلقوں والا معاملہ ہے، اس پہ تو وہ کھڑے ہیں. اس پہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اور دوسرا وہ جو ایگو والی بھی بات کر رہے تھے نا، عمران خان جو سب سے میرا خیال ہے، وہ مذاق میں نے بات کر دی، سب سے جو مین مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے وہ جمہوری مطالبہ ہے، جبکہ قادری صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ غیر جمہوری مطالبہ ہے. وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اور انقلاب لانے کے لیے پھر میدان میں بھی نہیں آتے. تو جب سیٹ تھی ان کی، وہ چھوڑ کے یہ باہر کے ملک میں آ گئے، یہاں سے نیشنلٹی ملی ہے، اور واپس جاتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کے دور میں تماشا کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، اب پھر گئے ہیں. تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی. اور عمران خان بھی میرا خیال ان سے جو اکٹھا ہونے میں اسی لیے ہچکچا رہے ہیں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ اپنا سٹینڈ کب تبدیل کریں اور پھر واپس کینیڈا کی راہ لیں. عمران خان نے وہیں رہنا ہے. عمران خان نے کی ایک بڑی پارٹی ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، تو عمران خان کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. میرے تو پوری توقع ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. چلیں دیکھیں گے، وقت بتائے گا. یس اچھا، جسٹ ٹو ابھی آئی ول موو ان ٹو وہ جو آپریشن چل رہا ہے نارتھ وزیرستان میں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی اس میں آپ دونوں کا آئی بلیو یہ ایگریمنٹ ہے کہ حکومت نے جو کیا وہ غلط کیا. جی، چاہے وہ آف کورس وہ جو اموات ہوئی 8 وہ، یا ہینڈلنگ آف دی قادری ڈاکٹر قادری صاحب ارائیول کی جو بات ہوتی ہے. جہاں تک طاہر القادری صاحب کی بات ہے، مجھے یہ آپ دونوں کی بات سے سمجھ آئی ہے کہ ان کا جو سٹانس ہے، ان کا جو اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے جو ان کا سٹانس ہے وہ درست ہوگا. آپ نے ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لاتے ہوئے ان کو کویسچن کیا، ان کو آپ نے آئی بلیو یو ڈنٹ ڈو دیٹ. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، آپ دونوں میں اگین ڈس ایگریمنٹ ہے کہ وہ سافٹ ہیں کہ نہیں ہے. از ہی اسٹل میکنگ اپ ہز مائنڈ اور ناٹ. سو
all seems like there's a huge confusion. کیونکہ ایک اور بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میجر صاحب نے فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ بہت ویک وکٹ پہ تھی, اٹ اسٹل از, لیکن ابھی تک ہم دوسری طرف جو ہے سائڈ جن کی بائی دا وے اسٹرینتھ ہے اسٹریٹ پاور, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا طاہر القادری صاحب کی پی اے ٹی ہے, اور حکومت کی جو ہے وہ ڈیموکریسی از دا اسٹرینتھ بیکاز دے آر ان پاور, اس کمزوری کے باوجود وہاں پر اتنا اتحاد نظر نہیں آتا کہ وہ ان کو ڈسلاج کر سکیں یا ان کو سیدھے رستے پر لا سکیں یا ان کو اپنے اس رستے سے ہٹا سکیں جس پر کہ حکومت اس وقت جا رہی ہے, وچ از اگین بنچ آف کنفیوژن. اب ان سب کے ہوتے ہوئے ان پیرل ہمارا نارتھ وزیرستان میں آپریشن چل رہا ہے. تو میرے صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ان سب کا اس آپریشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کا فوج سے تعلق رہ چکا ہے, ہاؤ از دا فوجی تھنکنگ رائٹ ناؤ جو کہ آگے محاذ پہ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی ڈسکشن اور ڈبیٹ آن اٹ, جو ہو گیا یہ ڈیسیژن ہو گیا, یہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا اور اس کو لایا گیا. They were left with no other option but to hand over or admit the complete authority of the army. Military operations کے لیے they are national operations, اس میں ایک دفعہ آپ انوالو ہوتے ہیں in the planning, in the decision making. جب ایک دفعہ ڈیسیژن ہو جائے then it is a unilateral military command. اس کے اندر پھر یہ نہیں ہے کہ at every now and then there is any change. اس میں جنرل راحیل شریف کے آنے کے فوراً بعد انہوں نے اس میں بالکل there was a very clear thought process, there were no two ways about it, اور انہوں نے یہ کہا, اور یہ آلریڈی یہ ایکسرسائز پوری کہتے ہیں ریپڈ اپ پڑی تھی but only it was not executed. The word go was not given for some reasons. With the time, you know, these things will unfold. اب آپ نے دیکھا ہے پوری قوم فوج کے معاملات میں بالکل متحد ہے. تمام وہ ہمارے اینکرز اور وہ والے ادارے جو ان سے میڈیا کے جو اس کے کچھ خلاف کسی رنگ میں بھی کرتے تھے بالکل خاموش ہو گئے ہیں. اور اب بھی آج ہی کافی جماعتوں نے یہ یکجہتی کا اعلان کیا ہے کہ ہم 6 سپتمبر کو پورا فوج کے حق میں, اب جو بھی کوئی فوج کی سپورٹ میں کہتا ہے اس کو قوم لبیک کہتی ہے اور ان کے ساتھ ہوتی ہے. سو یہ تو ایک بڑی نمایاں. لیکن یہ جو ڈسٹریکشن کی آپ نے بات کی ہے, isn't it distracting for the armed forces جو کہ جا کے اپنی جان کو جنہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے قربانی دے رہے ہیں ملک کے لیے؟ نہیں تو یہی تو میں نے کہا نا کہ فوج کو اب آپ پروگرامز بھی دیکھیں اور ہر لحاظ سے ان کو پورا قوم کی سپورٹ ہے, اور آرمی کی لیڈرشپ کو بھی کوئی, جب ٹاپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, دیر از اے ٹوٹل کلیئرٹی اینڈ دے ہیو بن گیون فل بیکنگ بائی دی گورنمنٹ. وہ پہلے بھی ہونی چاہیے تھی, صرف اس کا اظہار صحیح معنوں میں نہیں تھا ہو رہا میڈیا کے تھرو, اور کچھ ہمارے سیاستدان تھے وہ اس کو غلط رنگ دیتے تھے فوج کو, اور اب وہ ہے, اور بالکل بڑے کامیاب آپریشن ہماری پاکستان آرمی کی یہ کیپیبلٹی ہے. اور انہوں نے بڑی کئی دفعہ اس کا بتایا تھا کہ چاہے وہ ویسٹرن فرنٹ ہو چیلنجز ضرور ہیں, اور ایسٹرن فرنٹ کے خطرات کو انہوں نے کوئی نظر انداز نہیں کیا ہوا, اور اس کے بعد اندرونی سچویشن کے لیے بھی آرمی جو ہے وہ ایک اپنا پیوٹل رول ادا کر رہی ہے. لیکن خاص کر جو ہے وزیرستان میں اب آپ دیکھیں جو ان سے طالبان اور ان کی طرف سے جو نمائندگی ہوتی تھی, ہمارے کچھ سیاسی لوگ ان کی طرفداری کرتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے ایک مسلمان کے خلاف, اب سب وہ خاموش ہو گئے, اور آرمی نے بالکل کہا چاہے یہ حقانی گروپ ہو چاہے کوئی گروپ ہو, چاہے فورن طالبان ہو چاہے پاکستانی طالبان ہو, اور ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے اور بڑی مثبت انداز میں ہو رہی ہے, اور جتنے ان کے ہدف ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور ISPR کی رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کو بہت جلد میرا خیال ہے یہ سچویشن اور امپروو کر جائے. ٹھیک ہے آج صاحب, اگر میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں, میرا اصل سوال یہ تھا کہ ڈسٹریکشن یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی, طاہر القادری صاحب, PTI, حکومت, از اٹ کریٹنگ ڈسٹریکشن فار دی آرم فورسز اور ناٹ؟ میں اس کو تھوڑا اور اینگل دیتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو آپس میں ان کی مت بھیڑ ہوئی ہے, بزی ہیں آپس میں, از دیٹ گیونگ ایمپل روم فار آرمی ٹو ڈو اٹس جاب؟ از دیٹ ہاؤ یو سی اٹ؟ میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آرمی کو. پاکستان آرمی ایک منظم ادارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے اندر بھی بد امنی کی کیفیت پیدا ہو جائے جس طریقے سے قادری صاحب کے معاملے میں کچھ ہوا ہے, تو اس سے فوج کی جو توجہ ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان آرمی اتنا منظم ادارہ ہے کہ وہ اپنا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بزی ہو گئے نا جی, لگ گئے اپنے کام میں. اس میں
فوج اپنا کام کرے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. Is that how you see it? ہاں جی, نہیں فوج اپنا کام کر رہی ہے اور فوج اس پہ فوکس ہے. فوج کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ حکومت کی بھی سوچنے کی بات تھی کہ یہ فوج کو ادھر بیزی کر کے تو کیوں اس طریقے کا ڈرامہ کھڑا کر رہے ہیں. وہی اگین بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے حکومت. ہاں جی, حکومت پہ بات بہرحال آتی ہے کہ انہوں نے عمران خان آج کا مطالبہ نہیں کر رہا, سال ڈیڑھ ہو گیا اس کو مطالبہ کرتے, کیوں اس وقت نہیں مان لیا گیا. اور اس کے بعد قادری صاحب کا انقلاب, اس کو وہ بیریئر لگے ہوئے تھے, وہ کب سے لگے ہوئے تھے, حکومت کے کہنے پہ لگے ہوئے تھے, عدالت کے کہنے پہ لگے ہوئے تھے. ابھی وقت تھا کہ اس کو تبدیل کیا جاتا. پھر اس کے بعد آپ نے وہ بندے مارنے کا حکم دے دیا, جس نے بھی دیا, بہرحال ذمہ داری تو آپ کی ہے نا. تو وہ 20 بندے مر گئے, وہ 70-80 زخمی ہیں. یہ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کو یہاں پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری آرمی وہاں پہ لگی ہوئی ہے, ہمیں کسی اور محاذ کو نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ویری کوئکلی 20 سیکنڈ. میں یہ کہوں گا کہ سوری آئی ڈنٹ گیٹ یور کوسچن ارلیئر. پاکستان آرمی میں جب پلاننگ ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک طرف, اس کی کچھ ایکسٹرنل رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ انٹرنل رسپانسبلٹیز ہیں. یہ تو ایک انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے, اٹ کوڈ بی نیشنل کلیمٹی. تو کبھی آرمی یہ نہیں کہے گی کہ چونکہ وی آر انگیجڈ آن دی ایکسٹیریئر فرنٹیئرز, تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو ہم وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی صورت تیار ہوتے ہیں, ہر وقت تیار ہوتے ہیں انٹرنل سچویشن کے لیے. اور یہ بھی سچویشن مانیٹرنگ کے لیے سیلز ہوتے ہیں, دے آر مانیٹرنگ دی سچویشن, بٹ دے کین ناٹ بی ڈکٹیٹڈ, دے وڈ ڈو واٹ از فیئر. ٹھیک ہے. تو جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ دین, جو میری سمجھ میں بات آئی ہے اس کانورسیشن سے وہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنے رستے کو سیدھا کرنا چاہیے, بڑک پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دے آر ان دا گورنمنٹ, دے آر ان پاور, باقی چیزیں ہوتی چلتی آ رہی ہیں, ان کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. وڈ دیٹ میک سینس؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو بوتھ آف یو. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اینڈ میں یہی دعا ہے کہ پاکستان کا بھلا ہو, پاکستان کے لیے ہی اچھا ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, پلیز بی گڈ اینڈ بی سیف.